بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا من الذین یما سامعون القول فیتبعون احسنا واجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل خاندان اور تمام صحابہ کرام پر بھی۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بات سن کر اس کی بہترین بات پر عمل کریں، اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم اسلامی بہن بھائیوں، آج کے اس دور میں ہم ایک ایسے فتنے خیز ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں بے حیائی کو ترقی، آزادی اور ماڈرن ہونے کا نام دے دیا گیا ہے، جبکہ حیا کو پسماندگی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں حیا ایمان کا زیور ہے اور بے حیائی ایمان کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آج رات میری آنکھ بند ہو جائے تو کیا میں قبر کے سوالات کے لیے تیار ہوں؟ ہم دنیا کی فکر میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک دن یہی دنیا ہمیں چھوڑ دے گی اور ہم اکیلے ایک اندھیری قبر میں اتار دیے جائیں گے۔ قبر جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ رشتے، نہ نام، وہاں صرف ایمان، عمل اور سچی توبہ ساتھ جائے گی۔ میرے عزیز و بہن بھائیوں، یہ بیان نہ کسی کو ڈرانے کے لیے اور نہ کسی پر انگلی اٹھانے کے لیے، بلکہ یہ بیان ہم سب کو جگانے کے لیے تاکہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لیں اور قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لیں۔ اگر آج بھی ہم نے خود کو نہ بدلا تو ڈر ہے کہ کہیں کل بہت دیر نہ ہو جائے۔ آئیے آج دل سے عہد کریں کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور آخرت کی تیاری شروع کریں گے۔ تو میرے نوجوان بہن بھائیوں سے بھی یہی درخواست ہے، یہ بات میں آپ سے غصے میں نہیں بلکہ درد بھرے دل کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ آپ جوان ہیں، طاقتور ہیں، زندگی آپ کے سامنے ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر موت نے جوانی میں آ لیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج کا نوجوان موبائل، فیشن اور خواہشات میں کھو گیا ہے، لیکن قبر نہ جوانی دیکھے گی نہ خوبصورتی، وہ صرف اعمال دیکھے گی۔ میرے عزیزو، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، مگر یاد رکھو قبر میں عمر نہیں پوچھی جاتی۔ یہ بیان آپ کو بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے ہے، تاکہ آپ گناہوں سے نکل آئیں، نماز سے جڑ جائیں، قرآن کو تھام لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی پہچان بنا لیں۔ اگر آج آپ نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا تو کل آپ کی یہی جوانی جنت کا سبب بن جائے گی۔ میرے نوجوانوں بہن بھائیوں، ابھی وقت ہے، آج توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، اس سے پہلے کہ قبر کا اندھیرا بھی خاموش کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی نوجوانوں کے دل کو جھنجھوڑ دینے والے اسلامی بیانات آپ تک پہنچتے رہیں، ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ ایک مطالبہ کرتا ہے، آنکھوں میں حیا کا سرما ڈالو، میں تمہاری آنکھیں اپنے نور کے لیے کھول دوں گا، اور جب تک تمہاری آنکھیں بے حیائی کے روڑے اور کنکر ہیں، نہ میں تمہیں نظر آ سکتا ہوں، نہ میرا نور نظر آ سکتا ہے، نہ میری خدائی نظر آ سکتی ہے، نہ تمہیں میری ہیبت اور جلال نظر آ سکتا ہے۔ کس چیز پر؟ اللہ کی کس صفت اور قدرت پر تم کبھی بھی مطلع نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری آنکھوں میں یہ حرام کے کنکر ہیں، حرام کے کنکر ہیں۔ ان آنکھوں سے حرام نکال دو، حیا کا سرما لگاؤ، پھر چپا چپا پتا پتا کہے گا اللہ نور السماوات والارض۔ تو میرے بہن بھائیو، حیا صرف لباس کا نام نہیں بلکہ نگاہ کی حیا، زبان کی حیا، دل اور خیال کی حیا، کردار اور عمل کی حیا، یہ سب مل کر ایک پاکیزہ معاشرہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ صحیح بخاری۔ یعنی جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان ہر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیو، بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرے، جو معاشرے میں فحاشی پھیلائے، جو نگاہ، زبان، لباس یا عمل سے گناہ کی طرف لے جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 32۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا سے نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ کیوں؟
کیونکہ بے حیائی آہستہ آہستہ انسان کو بڑے گناہوں تک لے جاتی ہے۔ بے حیائی پر عذاب میرے بہن بھائیوں، بے حیائی صرف آخرت کا نہیں دنیا کا بھی عذاب بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں کھلے عام بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ ان پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو پہلے کبھی نہ تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، بے سکونی عام ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یہ سب بے حیائی کا نتائج ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 19۔ یہ آیت آج کے میڈیا، سوشل میڈیا اور فحاشی پھیلانے والوں کے لیے کھلا پیغام ہے۔ بے حیائی پر عذاب میرے بہن بھائیو، اللہ پاک نے پہلی قوموں کے واقعات بیان کیا اور ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑا۔ ان کا بڑا جرم کفر تھا، تمام قوموں کو کفر پر پکڑا۔ لوط کی قوم بھی کافر تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں بھی کافر نہیں کہا، ہر جگہ ان کو بے حیا کہا ہے۔ بے حیائی کو آگے رکھا، کفر کو پیچھے رکھا، اور سب سے بڑا مجرم تو فرعون ہے جس پر ایک عذاب آیا کہ اسے پانی میں ڈبو دیا، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر پتھروں کا عذاب آیا، کسی پر آگ کا عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب بھیجے، کسی قوم پر اکٹھے 5 عذاب نہیں آئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 عذاب آئے، وہ بددیانت تھے، 7 کافر بھی تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ آیا، فرشتوں کی چیخ آئی، پتھروں کی بارش ہوئی، چہروں کو مسخ کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ بے حیائی کی وجہ سے 5 عذاب ان پر اکٹھے آئے۔ جب کسی نوجوان کا ماتھا زمین پر لگنے سے انکاری ہوتا ہے، جب کسی کی نظر بے حیا ہو جاتی ہے، جب کوئی عورت بے پردہ ہو جاتی ہے اور زیب و زینت سے بن ٹھن کر بازار میں قدم اٹھاتی ہے، تو یہ آیت آگے آ کر اس کا کندھا پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے میری بندی، میں نے تجھے بنایا تھا، تو میری ہی باغی ہو گئی۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے بنایا، تو میرے بارے میں ہی بدگمان ہو گیا۔ کبھی ماؤں نے بھی اپنی اولاد کو برا چاہا ہے۔ میں نے جو تمہیں کہا ہے پردہ کرو، میں نے جو تمہیں کہا ہے زمین پر سر رکھو اور سجدے کرو اور نمازیں پڑھو، میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ مرد عورت میں حد فاضل رکھو، میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ مرد عورت کا اتصال آگ ہی آگ ہے، اس سے بچو، تو کیا کبھی ماں بھی اپنی اولاد کا برا مانگتی ہے؟ میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ باپ کے سامنے سر نہ اٹھاؤ، میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ خاوند کی اطاعت کرو، میں نے جو کہا ہے خاوند سے بیویوں کا حق ادا کرو، میں نے جو کہا تھا دکان پر تجارت صحیح کرنا، صحیح تولنا، اپنی ملازمتوں میں ظلم نہ کرنا، اپنی طاقت سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑ دیا، تم نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، میری ہی نافرمان بن گئے۔ قرآن قصہ ماضی بن گیا۔ برکت کے لیے قرآن گھر میں پردوں میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، پڑھنا بھول گئے، سیکھنا بھول گئے، سکھانا بھول گئے۔ ہم بہت چھوٹے تھے، مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم مسجد سے قرآن پڑھ کر گھر آتے تھے تو گھر میں بوڑھی عورتیں قرآن کھول کر پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ حالانکہ چھوٹا سا ہمارا گاؤں دیہاتی علاقہ، لیکن گھر گھر میں عورتیں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ اب رات 1 بجے ٹی وی چلتے ہیں اور جہاں کیبل آئے گی وہاں بے حیائی بھی آئے گی، زنا کے بازار گرم ہوں گے۔ تو میرے بہن بھائیو، حیا کی برکت کیا ہے؟ میرے بہن بھائیو، جہاں بے حیائی عذاب لاتی ہے وہیں حیا رحمت اور برکت بن کر نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا لا یاتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ حیا کے فائدے: ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ نکاح کی حیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ کیا کہا؟ مومنوں مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 13۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم آیا ہے کہ نگاہ کی بے حیائی دل کی بے حیائی کو جنم دیتی ہے اور دل کی بے حیائی عمل کی بے حیائی تک لے جاتی ہے۔ ہمیں صرف کرنا کیا ہے میرے بہن بھائیو؟ غور سے سنیے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، لباس میں شریعت کا خیال رکھیں، سوشل میڈیا پر گناہ سے بچیں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، حیا کو فخر سمجھے، شرمندگی نہیں۔ میرے بہن بھائیو، یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم نے بے حیائی کو چھوڑ کر حیا کو اپنا زیور بنا لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت میں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔
کھولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا ایمان عطا فرمائے، بے حیائی کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ کیونکہ میرے بہن بھائیوں، آج امت مسلمہ ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے بے جہاں گناہ کو گناہ سمجھنا مشکل ہے اور بے حیائی کو معمولی بات بنا دیا گیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث ہمیں بار بار منتبہ کرتا ہے کہ بے حیائی ایمان کو کمزور اور اللہ کے عذاب کو قریب کر دیتی ہے۔ بے حیائی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ بے حیائی صرف ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ یہ دل کو سیاہ کر دیتی ہے، دعا کی قبولیت روک دیتی ہے، ایمان کی مٹھاس ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بہن بھائیوں، بے حیائی سے بچنے کے عملی طریقے یہ ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ سب سے پہلے علاج تقویٰ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عالم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جب بندہ یہ یقین کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہ بے حیائی کا پہلا دروازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا کہتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، تنہائی کے گناہوں سے بچیں۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ تنہائی کا گناہ ہے میرے بہن بھائیوں، آج کا سب سے بڑا فتنہ تنہائی کا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، مگر تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے سب ضائع ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، مگر تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے سب ضائع ہو جائیں گے۔ نیک صحبت اختیار کریں میرے بہن بھائیوں، نیک صحبت اختیار کریں۔ بری صحبت بے حیائی تک لے جاتی ہے اور نیک صحبت حیا سکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بے حیائی سے بچنے کے فائدے اور حیا کی فضیلت یہ ہے میرے بہن بھائیوں، جو شخص بے حیائی سے بچتا ہے اللہ اس کو خاص انعامات عطا فرماتا ہے۔ حیا کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیا لیاتی الی بخیر، حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ حیا کے فائدے یہ ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے تھے؟ بے حیائی سے بچنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، قبر کا عذاب کم ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ فتنے کا دور ہے، گناہ آسان اور نیکی مشکل بنا دی گئی۔ خاص طور پر نگاہ، صحبت اور تنہائی ایسے تین دروازے ہیں جہاں سے شیطان انسان پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اگر ان تینوں کی حفاظت ہو جائے تو بے حیائی، فحاشی اور بڑے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا موضوع، نگاہ کی حفاظت کرنا۔ میرے بہن بھائیوں، گناہ کی ابتدا اکثر ایک نظر سے ہوتی ہے، وہ نظر جو اللہ کے حکم کے خلاف اٹھتی ہے، دل میں خواہش پیدا کرتی ہے اور پھر یہی خواہش انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ نگاہ کی بے حیاتی کا نقصان یہ ہے، دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، نماز میں خشوع ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا ذوق کم ہو جاتا ہے، گناہ پر دلیر ہونے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کی برکت، جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نور عطا فرماتا ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پھیر لو۔ صحیح مسلم۔ دوسرا موضوع، نیک صحبت اختیار کرنا۔ میرے محترم عزیزو بہن بھائیو، انسان اکیلا نہیں بگڑتا، بری صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے اور نیک صحبت انسان کو سنوار دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ کیا کہا؟ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ صحبت کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور لوہار کی سی ہے۔ بخاری مسلم۔ عطر فروش سے خوشبو ملتی ہے، لوہار سے یا تو کپڑا جلتا ہے یا بدبو آتی ہے۔ نیک صحبت کے فائدے، گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکی آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیں نماز، حیا اور تقوی کی یاد دلائیں وہی اصل دوست ہیں۔ تیسرا موضوع، تنہائی کے گناہوں سے بچنا۔ میرے عزیزوں بہن بھائیوں، آج کا سب سے خطرناک فتنہ تنہائی کا گناہ ہے، جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عالم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی کے گناہوں کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے سب ضائع ہو جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو موبائل، انٹرنیٹ، بند کمرے، اکیلے لمحات میں کیے جاتے ہیں۔ تنہائی میں بچنے والوں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا، گناہ سے رک جائے۔ تینوں فتنے سے بچنے کا میرے دوستو جامعی حل یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، موبائل اور سوشل میڈیا کا درست استعمال کریں۔ تو قرآن اور آخرت میں بے حیائی کا عذاب، قرآن حدیث کی روشنی میں میرے محترم عزیزو بہن بھائیوں، آج ہم ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جیسے لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور وہ بے حیائی، یہ گناہ صرف دنیا کو نہیں بگاڑتا بلکہ قبر اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب ہے۔ تو بے حیائی ایک سنگین گناہ ہے۔ بے حیائی صرف زنا کا نام نہیں بلکہ حرام نظر، فحش گفتگو، بے پردگی، فحش مواد دیکھنا اور پھیلانا، دل اور خیال کی گندگی، یہ سب بے حیائی کے دائرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ تو بے حیائی میں قبر میں بے حیائی کا عذاب۔ میرے بہن بھائیوں، موت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ اگر قبر درست ہو گئی تو آگے کے مراحل آسان ہیں، اور اگر قبر خراب ہو گئی تو آگے سب مشکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خواب بیان فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو تنور کی طرح ایک گھڑے میں تھے، نیچے آگ جل رہی تھی اور وہ ننگے تھے، جب آگ بھڑکتی تو وہ چیختے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ کیا کہا؟ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ عذاب برزخ قبر کا عذاب ہے جو قیامت تک جاری رہتا ہے۔ قبر کی تنگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ بے حیائی کرنے والوں کے لیے قبر اندھیری، تنگ، خوفناک عذاب سے بھری ہوئی۔ آخرت میں بے حیائی کا عذاب۔ میرے بہن بھائیوں، قیامت کے دن بے حیائی کرنے والے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ سورۃ النور آیت نمبر 24۔ آنکھیں کہیں گی، کیا آنکھیں کہیں گی میں نے حرام دیکھا، دل کہے گا میں نے حرام چاہا۔ کیا کہیں گی؟ آنکھیں کہیں گی میں نے حرام دیکھا، دل کہے گا میں نے حرام چاہا۔ جہنم کا عذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے زیادہ جانے والے 2 طبقے ہیں، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والے 2 طبقے ہیں، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ بے حیائی کرنے والے اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے، ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے، ہمیشہ کے خسارے میں رہیں گے اگر توبہ نہ کی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ناراض ہوگا، نامہ اعمال سیاہ ہوگا، پل صراط مشکل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے میرے بہن بھائیوں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اگر کسی سے بے حیائی کا گناہ ہو گیا ہو تو مایوسی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یغفر
یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہ ہو۔ سچی توبہ کیسے کریں؟ تو میرے بہن بھائیوں، سچی توبہ کیسے کریں؟ گناہ پر شرمندگی، فوراً گناہ چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم، گناہ کے تمام راستے بند کر دینا۔ تو اسی لیے میرے دوستو، بے حیائی سے سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر کسی سے بے حیائی کا گناہ ہو چکا ہو تو مایوسی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور آیات میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک، گناہ پر دل سے ندامت فوراً۔ نمبر 2، فوراً گناہ چھوڑ دینا۔ نمبر 3، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ اگر گناہ بندے سے متعلق ہو تو معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو آخر میں بس اتنا کہوں گی میرے بہن بھائیوں، یہ یاد رکھیے گا، زندگی بہت مختصر ہے مگر قبر اور آخرت بہت طویل۔ جو گناہ آج تنہائی میں کیے جا رہے ہیں، کل قبر میں انہیں کا حساب دینا ہوگا۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی ہلا دیا ہو تو سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، گناہ چھوڑنا ہے یا سن کر بھلا دینا ہے۔ آج ہی اللہ کی طرف لوٹ آئیے، سچی توبہ کیجئے اور اپنی آنکھوں، دل اور زندگی کو پاک کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے مگر موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اگر آپ ایسے ہی دل کو جگانے والے اسلامی بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل حورین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ایک بار پھر کہوں گی، ہمارے چینل حورین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو آخر میں اختتامی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینے میں چھپے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تو برتر ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے اور تو ہی موت دینے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ایسی حمد جو تیری شان کے لائق ہو۔ ہم تیری ثنا بیان کرتے ہیں، ایسی ثنا جو تیرے جلال کو زیب دے۔ اے اللہ، درود و سلام ہو تیرے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اندھیروں میں روشنی دی، جنہوں نے گمراہی میں راستہ دکھایا، جنہوں نے روتی ہوئی امت کو تیرے در سے جوڑا۔ اے اللہ، درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں پر۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم سے جان بوجھ کر بھی گناہ ہوئے اور لا علمی میں بھی۔ اے اللہ، ہم نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے، ہم نے کانوں سے بھی گناہ کیے، ہم نے زبان سے بھی نافرمانیاں کی اور دل میں وہ خیالات رکھے جو تجھے ناپسند ہیں۔ اے اللہ، ہم نے تنہائی میں وہ کام کیے جن پر ہمیں آج شرمندگی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کی طرف پلٹنا نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں بے حیائی سے بچا لے، ظاہر کی بے حیائی سے بھی اور باطن کی بے حیائی سے بھی۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری سوچ کو صاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہمیں نفس کے دھوکے سے بچا، ہمیں فحاشی کے راستوں سے دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے نوجوان بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی عزت اور حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو نوجوان بہن بھائی گناہوں میں مبتلا ہیں ان کے دلوں کو ہدایت دے، جو دور ہو گئے ہیں انہیں واپس اپنے در پہ لے آ۔ اے اللہ، ان کی جوانی کو اپنی عبادت میں لگا دے، ان کی قدموں کو نماز کی طرف موڑ دے، ان کے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچا، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، قبروں میں فرشتوں کے سوال آسان فرما دے۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن فرمانا، ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ، ہمیں پل صراط سے بغیر حساب کے گزار دینا اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بنا دینا۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان سننے والے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے انہیں صحت دے، جو
جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے سننے والے بیان کو، جو والدین جو زندگی سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ میرے والد محترم کو بھی قبر کی نور کو جنت کے نور سے بھر دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔